بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت فخر کی بات، ایک بہت شکر کا مقام اور ایک بہت اچھی خبر جو میں آپ سب سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں ٹیم سریام پر ابھی کچھ دن پہلے ایک مقدمہ درج کیا گیا اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے ڈپٹی کمشنر میر پور خاص کے خلاف کرپشن کے ثبوت ریکارڈ کیے تھے اور ہم نے ان کے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف بھی رشوت خوری کے ثبوت اور پیسے لینے کے ثبوت ریکارڈ کیے۔ ویڈیو ریکارڈنگز تھی ہمارے پاس۔ 1 کروڑ روپیہ ڈپٹی کمشنر میر پور خاص وصول کر رہے تھے اس بات کا کہ وہ کسی غریب انسان کی 2 دکانیں گرا دیں گے صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے جس آدمی کا پلاٹ ہے اس پلاٹ کی قیمت بڑھ جائے تاکہ وہ مین سڑک کے اوپر آ جائے۔ تو وہ بغیر کچھ کاغذ دیکھے، بغیر کوئی تحقیق کیے، صرف 1 کروڑ روپے کی رشوت کی خاطر ایک غریب آدمی کی 2 دکانیں گرانے کے لیے آمادہ تھے اور تیار تھے، اگرچہ کہ وہ دکانیں ہم نے گروائی نہیں۔ وہ ڈیل تمام تر ہمارے پاس موجود تھی۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ویلاگ میں نے آپ سے عرض بھی کیا، اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا۔ لیکن آپ اس ملک میں کرپٹ لوگوں کی، بدعنوان لوگوں کی، راشی افسروں کی دیدہ دلیری ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ان صاحب نے رشوت خوری کے باوجود، ہمارے پاس ان کی رشوت خوری کے ویڈیو ثبوت ہونے کے باوجود، الٹا ہم پر ہی یعنی مجھ پر، اقرار الحسن پر، ہمارے نمائندے زاہد کلوڑوں پر مقدمہ درج کروا دیا کار سرکار میں مداخلت کا۔ یعنی اس کرپٹ ڈپٹی کمشنر کے نزدیک 1 کروڑ روپیہ رشوت لینا کار سرکار تھا، اس کے نزدیک 1 کروڑ روپیہ رشوت لے کر کسی غریب کی دکانوں کو گرا دینا کار سرکار تھا، جس میں ہم نے مداخلت کی جا کے اور ہم نے ان کی کرپشن کو بے نقاب کر کے ان کو یہ کام کرنے سے روکا۔ تو ہم پر وہ مقدمہ درج ہوا۔ میں نے سندھ ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کی۔ ایک پورا دن ظاہر عدالتوں میں جس انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو ہم سب جانتے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ گرمی کی اس شدت میں آپ کو وہاں پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے گھنٹوں عدالت کے باہر اپنی باری کے انتظار کے لیے، پھر آرگومنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کو ضمانت مل جاتی ہے تو کاغذات کا ایک لمبا سلسلہ ہے اس کی ویریفیکیشن وغیرہ کا۔ بہرحال ساری تکلیف سے الحمدللہ ہم گزرے اور ہم نے عبوری ضمانت حاصل کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا یہ کہ ڈپٹی کمشنر میر پور خاص سلامت علی کو پروگرام سریام نشر ہونے کے بعد، جس میں ہم نے سارے ثبوت دکھائے کہ کس طرح سے وہ 1 کروڑ روپیہ رشوت وصول کر رہے تھے، مانگ رہے تھے 2 دکانوں کو گرانے کے لیے، کس طرح سے وہ اسلحہ لائسنس بنانے کے عوض 20 لاکھ روپے مانگ رہے تھے۔ 100 اسلحہ لائسنس 4 مہینے میں انہوں نے بنا کر دینے تھے اور اس کے عوض انہوں نے ہر اسلحہ لائسنس پر 20,000 روپے کے حساب سے 20 لاکھ روپے وصول کرنے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ کمشنر کس طرح سے صرف 50,000 روپے لے کے سیل سرٹیفکیٹ اور باقی تمام چیزیں بنانے کے لیے ایک ایجنٹ مقرر کر رہا تھا کہ آپ جتنے لوگوں کو بھیجیں گے میں ان تمام لوگوں کا کام کر دوں گا۔ اس اسسٹنٹ کمشنر کو ہم نے اس بات کے پیسے بھی دیے کہ ایک دودھ والا جو ہے اس سے ہماری دشمنی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس دودھ کی دکان کے خلاف کارروائی کریں، اور وہ بدبخت اس غریب کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار تھا، بلکہ اس نے مشورہ دیا اسسٹنٹ کمشنر نے کہ آپ اس سے دودھ خریدیں اور اس کے اندر کوئی زہریلی چیز ملا دیں تاکہ میں اس کے خلاف کارروائی کر سکوں۔ سو یہ صورتحال تھی، اور اس ساری صورتحال میں جہاں ڈپٹی کمشنر بھی کرپٹ تھا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر بھی کرپٹ تھا، جہاں ڈپٹی کمشنر کا ریڈر بھی کرپٹ تھا، جہاں ہماری مختار کار سے ملاقات کروائی گئی وہ بھی اس سارے ریکٹ کے اندر ملوث تھا کرپشن کے، وہاں پہ ٹیم سریام گئی۔ وہاں ہم نے اسسٹنٹ کمشنر کو جب اس کے ثبوت دکھائے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ماننے کے سوا کہ اس نے غلطی کی اور وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنا فون میز پر رکھ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے کھڑکی سے ہمیں آتا ہوا دیکھا اور دوسری جانب سے ایک چور دروازہ تھا، اس میں انہوں نے گاڑی میں بیٹھے اور اپنی موبائلوں سمیت، پروٹوکول سمیت، وہ پروٹوکول جو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو ملتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ عوام کا بھلا کرنے کی بجائے عوام کا نقصان کر رہے تھے صرف اپنی رشوت کے لیے، تو وہ فرار ہو گئے وہاں سے۔ لیکن الٹیمیٹلی الحمدللہ سچ کی فتح ہوئی، اور میرا خیال ہے پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کی اور پاکستان کے اخبارات کی، پاکستان کے میڈیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ الحمدللہ ٹیم سریام کے پروگرام کے بعد ڈپٹی کمشنر میر پور خاص کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ میں پھر کہوں گا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی پروگرام کے بعد اتنے پکے ثبوت ریکارڈ کیے گئے ہوں، اتنے پکے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا گیا ہو کسی ڈپٹی کمشنر سطح کے افسر کو کہ الٹیمیٹلی اس کو عہدے سے ہٹانا پڑ جائے۔
حکومت سندھ نے ڈپٹی کمشنر میر کو خاص سلامت علی کو ان کے عہدے سے ہٹایا، اسسٹنٹ کمشنر کو ان کے عہدے سے ہٹایا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے طور پر بھی سلامت علی تعینات تھے، ان کو اس سے بھی ہٹا دیا گیا، اس ذمہ داری سے بھی ان کو الگ کر دیا گیا۔ اور فائنلی ٹیم سیام پر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، یعنی مجھ پر اقرار الحسن پر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا حکومت سندھ کی جانب سے یا ڈپٹی کمشنر کی مدعیت میں، اس مقدمے کو بھی اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد تمام حقائق سامنے آنے کے بعد خارج کر دیا گیا، اسے سی کلاس کر دیا گیا۔ اور اس میں جو تفتیشی افسر نے لکھا کہ جو کچھ بھی ڈپٹی کمشنر نے بیان کیا تھا ایک مدعی کے طور پر کہ اقرار الحسن آ گئے، انہوں نے بلوا کیا، ان کے ساتھ لوگ تھے، زبردستی دفتر میں گھس گئے، ہراساں کیا، کار سرکار میں مداخلت کی، پتہ نہیں کون کون سی دفعات لگا دی تھی، وہ سب بکواس تھا، وہ سب جھوٹ تھی۔ اور اس شخص نے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنی ندامت کو مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے ٹیم سیام پر یہ پرچہ درج کروایا تھا، اور الحمدللہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ سو یہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں اداروں کے اوپر، بالخصوص حکومت سندھ پر، ان کے اداروں پر، وہاں جو گورننس کی صورتحال ہے اس کے اوپر، وہاں اس بات کی تعریف بھی کی جانی چاہیے کہ اگر کوئی بے شرمی پر اتر ہی آئے تو اس کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا، جیسا کہ سندھ اسمبلی کے کیس میں کیا گیا تھا۔ الٹیمیٹلی وہ 4 سال بعد کیس ٹیم سریام جیتی اور 4 سال ہم عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، لیکن اس معاملے میں کم سے کم اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا جو کہ حکومت سندھ نے کیا کہ اس پر واقعتاً پروگرام نشر ہونے کے بعد تحقیق ہوئی، اس پر تفتیش کی گئی، پولیس نے میرٹ پر اس ایف آئی آر کو خارج کیا، اور الٹیمیٹلی ڈپٹی کمشنر کو بھی اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر دستے راست تھے بہت اہم لوگوں کے سندھ حکومت میں اور سندھ حکومت سے متعلقہ لوگوں کے، لیکن ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار۔ سو اس چیز کو سراہا جانا چاہیے، اور ایک طرح سے سبق بھی کہ سچ کی جیت ہوتی ہے، تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، کبھی کبھار کچھ کٹھن وقت ضرور آتا ہے، لیکن سچ کہنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ جس بات کو آپ درست سمجھتے ہیں اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ پروردگار کی ذات آپ کو الٹیمیٹلی سرخرو کرتی ہے اور کامیابی عطا کرتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔